خطبہ جمعہ کا عنوان چل رہا ہے جنت الفردوس کس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو جنت الفردوس کا وارث کہا ہے، حقدار کہا ہے، وہ اہل ایمان ہیں، جو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ ہر صورت میں نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ جنت الفردوس کے وارثوں کا دنیا میں یہ سب سے پہلا کام ہے ایمان لانے کے بعد۔ یہ سن چکے ہیں پچھلے جمعے کے خطبے میں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے جنت الفردوس کے وارثوں کو؟ والذین هم عن اللغو معرضون۔ کل قیامت کے دن جو جنت کے سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، وہ ایمان لانے کے بعد کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے، لغو کام سے اعراض کرتے ہیں اور منہ موڑ کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر دوسرے نمبر پر اس کو بیان فرمایا۔ بڑی باریک بات ہے۔ تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ لغو کس کو کہتے ہیں۔ لغو کام یا لغو بات کو ہم لوگ اپنی زبان اور اپنی بھاشا میں کیا کہتے ہیں؟ فضول کام، فضول باتیں، ایسے کام اور ایسی باتیں جس میں وقت برباد ہو، وقت ضائع ہو اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو سوائے کھیل تماشا اور تفریح تباہ اور منورنجن کے۔ جو کام، جو بات بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو کھیل اور تماشے بندے کو اللہ کی یاد سے دور کر دے، جس کا کوئی بہتر اور اچھا نتیجہ نہ دنیا میں نکلے اور نہ آخرت میں، جس کام اور بات کو کوئی مذہب یا کسی بھی سماج کے لوگ پسند نہ کرتے ہوں، ایسے کام کو لغو اور بیہودہ اور فضول کام کہتے ہیں۔ مسلمان صاحب ایمان، ایمان والے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وارث قرار دیا ہے، وہ دنیا کی زندگی کو ایسے کام اور ایسی بات میں ہرگز نہیں خرچ کر سکتے جو کام اور بات اس کی آخرت کو بگاڑ دے، جو کام اور بات ایک مومن کو جنت الفردوس کی وراثت پانے سے کل قیامت کے دن محروم کر دے۔ وہ مومن جس کو اللہ تعالیٰ ایسی جنت کا وعدہ دلاتا ہے، وہ مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ ایسی جنت اور جنت کی جو نعمتیں یاد دلاتا ہے، اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے رسول کے ذریعے، اس جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت مومن کو، مسلمان کو یہ یاد دلاتا ہے، لا تسمعوا فیہا لا يسمعوا فیہا لاغیہ، کہ جنتی جنت کے اندر لغو بات، بیہودہ بات، فضول بات نہیں سنے گا۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنتی جنت کے اندر کوئی بیہودہ بات اور گنہگاری کی بات نہیں سنیں گے۔ تو جس نعمت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے
یا جس ماحول کا بیان اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کر دیا ہے جنت کے تعلق سے، مومنوں کو جن کو جنت الفردوس وراثت میں پانی ہے، اس کو اللہ رب العالمین یہ ہدایت دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے، فضول کاموں سے اور بے نتیجہ اور بے فائدہ باتوں اور کاموں سے دنیا میں تم منہ موڑ کر کے زندگی گزارو۔ ہم نے تم کو جو زندگی دی ہے، عمر کے نام پر، حیات کے نام پر، اگر اس عمر اور حیات اور زندگی کو جنت الفردوس کی وراثت پانے کے لیے تم نے نہیں گزارا اور یوں ہی بے فضول بے فائدہ کاموں میں اگر گنوا دیا تو کل قیامت کے دن سوائے حسرت اور پچھتاوے کے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ قیامت تو بہت دور ہے، بلکہ موت جو ہی قریب آتی ہے، ایک بے عمل آدمی، کافر و مشرک اور مومن، بھلے مومن ہے بھلے مسلمان ہے لیکن معصیتوں میں ڈوب کر، گنہگاری میں ڈوب کر کے زندگی گزاری، ایسے آدمی کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، تھوڑی سی مہلت دے دے ہمیں میرے رب، ہمیں لوٹا دے دوبارہ دنیا کی زندگی کی طرف، لعلی اعمل صالحا، اب صرف نیکیاں ہی نیکیاں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ یہ تمنا اس وقت کرتا ہے جب موت اس کی نظروں کے سامنے آتی ہوئی اس کو دکھتی ہے، اور کل قیامت کے دن بھی آرزو اور تمنا کریں گے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، آپ جب دیکھیں گے مجرموں کو، گنہگاروں کو، کہ وہ اپنے سر ندامت، افسوس اور پچھتاوے کی وجہ سے اور ذلت و خواری کی وجہ سے اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ سے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا، اے ہمارے رب، جس چیز کو بھول کر کے ہم نے دنیا کی زندگی گزاری، آج اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہنم دیکھ رہے ہیں، جہنم کا منظر دیکھ رہے ہیں، جہنم کی آگ دیکھ رہے ہیں، اور جس چیز کا ہم ہنسی مذاق بناتے رہے، جس چیز کا انکار کرتے رہے، آج ہم نے اس کو اپنے کانوں سے سن لیا۔ فرجعنا نعمل صالحا، لوٹا دے ہمیں دنیا میں، ہم کریں گے اب نیک عمل۔ یہ نہیں کہیں گے، اللہ سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ ہمیں جنت میں ہم کو معاف کر کے داخل کر دے، بلکہ کیا کہیں گے؟ ہمیں ایک دوسری زندگی دے دے، ایک دوسرا چانس دے، ایک دوسرا موقع دے، دنیا میں لوٹا دے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نیکیاں ہی نیکیاں کریں گے، ایسے عمل کریں گے کہ جس عمل کی وجہ سے اے اللہ تیرا فضل ہمارے شامل حال ہو جائے اور ہم جنت الفردوس کے وارث ہو جائیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونے والا ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کریں گے بھی نہیں۔ تو جس مومن کو، جس مسلمان کو جنت الفردوس کا وارث ہونا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو زندگی کے تعلق سے یہ سکھایا ہے، یہ پڑھایا ہے اپنی کتاب کے ذریعے
کیا وہ مومن، کیا وہ مسلم فضول چیزوں میں، لغو اور بیہودہ کاموں میں، لغو اور بیہودہ باتوں میں اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے؟ جس کو جنت الفردوس پانی ہے، جنت الفردوس کی وراثت لینی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارے۔ لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع، کوئی بھی انسان، کوئی انسان، بڑا سے بڑا نیک آدمی اور بڑا سے بڑا گنہگار، فاجر بد کردار، اپنی جگہ سے کل قیامت کے دن قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ اور وہ 4 چیزیں تقریباً سب کو اللہ رب العالمین دیتا ہے، ہم کو، آپ کو دیا ہے، جو لوگ ہم سے پہلے رخصت ہو چکے دنیا سے ان کو بھی دیا، جو ہمارے بعد آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے گا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ جنت الفردوس یوں ہی نہیں پا جاؤ گے، اللہ پوچھے گا ہم سے اور آپ سے فیما افنا، کن کاموں میں تم نے اپنی عمر اور اپنی زندگی کو خرچ کیا تھا، کن کاموں میں فنا کیا، ختم کیا، بتاؤ۔ پہلا سوال ہم سے اور آپ سے زندگی کے بارے میں ہوگا۔ جو پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہو کر کے جن کو اللہ تعالیٰ بڑا کرتا ہے، سب کو زندگی ملتی ہے، ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ اس زندگی کے بارے میں کل اللہ رب العالمین اے جنت الفردوس کے وارث مسلمانوں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ دوسرا سوال وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، جو زندگی کا کریم حصہ ہے، سب سے اہم حصہ ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ نوجوان دھیان سے سنیں، لغو، بیہودہ، فضول، بے فائدہ کاموں اور باتوں کی آج دنیا میں کثرت ہے، بہتات ہے، سب کے ہاتھ میں ہے۔ آج بیہودہ قسم کے کھلواڑ، بے فائدہ کام، بے فائدہ گیم آج ہمارے ہاتھوں میں ہے نوجوانوں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین زندگی کے بعد جو دوسرا سوال کرے گا ہم سے اور آپ سے، وہ جوانی کے بارے میں کرے گا۔ بڑا ٹف سوال ہے، اور آج کل مسلم نوجوانوں کے جو حالات ہیں وہ دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے جواب دینا بھی بڑا بھاری ہو جائے گا۔ اے مسلم نوجوانوں، تم اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہو اور اس قوم کا تم کریم حصہ ہو۔ آج کے حالات تم سے تقاضا کر رہے ہیں اے نوجوانوں، آج کے حالات اسلام کی بے بسی، دین کی لاچاری، اگر یہ سب الفاظ کہنا درست ہو تو، مسلم سماج کا بگاڑ، مسلم خواتین کی بے راہ روی، مسلمانوں کی جہالت، اے نوجوانوں تم سے یہ چیزیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ تم ایک صالح، با کردار، اچھا، با مقصد اور جنت الفردوس کی وراثت پانے والے نوجوان بن کر کے تم زندگی گزارو۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم اذان کی آوازیں سن کر مسجدوں کے آس پاس بیٹھے رہو اور تم نماز کے لیے نہ آؤ۔
تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم موبائل میں فالتو قسم کے بے فائدہ قسم کے گیم دیکھ کر اور کھیل کر کے اپنا وقت برباد کرو. تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم بدنگاہی کرو. اے مسلم نوجوانوں، تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم سینما بینی اور فلم بینی میں اپنا 2 منٹ وقت گزارو. کل تم سے قیامت کے دن تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا اللہ رب العالمین. قابل مبارکباد ہے وہ جوان جو آوارہ نہیں ہیں، جو نمازوں کے پابند ہیں، جو دین سیکھنے کے لیے وقت لگاتے ہیں، دین دوسروں کو سکھاتے ہیں، جو دین کا درد رکھتے ہیں، جو اچھے اخلاق سے متصف ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں. ایسے نوجوان قابل مبارکباد ہیں اس فتنے کے دور میں، جن کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے. کاش مسلم نوجوان، سارے مسلم نوجوان اس بشارت اور خوشخبری کے حقدار ہوتے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں، جہاں پر ہر آدمی اپنے عمل اور کردار کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے منہ کا لگام بنا ہوگا، کسی کا پسینہ منہ سے بھی اوپر، ناک سے بھی اوپر ہوگا، کان بھی ڈوبے ہوں گے. اس وقت وہ نوجوان اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے. دعا بھی کرو اور قدم آگے بڑھاؤ نوجوانوں، کہ ہم اللہ کے عرش کے سائے کے تلے انشاءاللہ جگہ پانے والے بنیں گے. اللہ سے امید کرو، بدلو اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو آوارگی سے، جوڑو اپنے آپ کو مسجدوں سے، بن جاؤ نمازوں کے پابند، بن جاؤ باحیا شرمیلے نوجوان. بچاؤ اپنی نظروں کو گندی چیزوں اور لغو اور فضول چیزوں کے دیکھنے سے. رات کی تنہائیوں میں ہو یا دن کے اجالے میں، مجلسوں میں ہو یا اکیلے میں ہو، تم کو دیکھ کر، تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کو اس بات کی فکر ہے کہ کل قیامت کے دن یہ عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ پانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ایسے نوجوان بنو. تو کل قیامت کے دن دوسرا سوال ہم سب سے جو ہوگا، ہماری جوانی کے بارے میں ہوگا. تیسرا سوال مال کے بارے میں، من این اکتسبہ وفیما انفق. یہ مال دوستو صرف اپنے ہاتھوں کی محنت اور اپنی مزدوری کا نتیجہ نہ سمجھنا. مال اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مسلمان نہ کمانے میں آزاد ہیں نہ خرچ کرنے میں آزاد ہیں. مسلمان کو اسلام کمانا بھی سکھاتا ہے اور خرچ کرنا بھی سکھاتا ہے. اور وہ آدمی قابل آرزو اور قابل تمنا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال بھی دیا اور مال خرچ کرنے کا سلیقہ بھی دیا ہے. حقوق کی ادائیگی میں خرچ کرتا ہے، ایسی جگہوں میں خرچ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہو جائے. فضول خرچی کرنا، حرام کمانا، اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. حرام کمائی کے ساتھ، حرام خوری کے ساتھ نسلیں بگڑ جاتی ہیں میرے بھائی اور دوستو، نسلیں بگڑ جاتی ہیں. اور غلط جگہ میں مال خرچ کرنے سے بھی آدمی کنگال و فقیر ہو جاتا ہے. اسلام مستقل ایک ایسا دین ہے جو ہر قسم کی تہذیب اور طور طریقہ ہمیں دیتا ہے. چوتھا سوال وَأَنْ عِلْمٍ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. جو علم اس کے پاس تھا اس پر کہاں تک عمل کیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اسلام کا علم نہیں. کون نہیں جانتا ہے، کون مسلمان نہیں جانتا ہے کہ سارے مسلم مرد و عورت پر نماز فرض ہیں. کون مسلمان نہیں جانتا کہ بغیر توحید کے نجات نہیں ہوگی. کون مسلمان نہیں جانتا کہ جس نے شرک کر لیا اور بغیر توبہ کے اگر مر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی.
ان چیزوں کا عالم کون نہیں ہے؟ کون مسلمان یہ نہیں جانتا کہ ماں باپ کو ستانا یہ اللہ رب العالمین کے غضب اور غصے کو بھڑکانا ہے؟ کون مسلمان یہ نہیں جانتا ہے کہ اپنے پڑوسی کو ایذا اور دکھ دینا بہت بڑا پاپ اور گناہ ہے؟ کون مسلمان یہ نہیں جانتا کہ دوسرے کا حق مارنا اللہ کے غصے کو بھڑکانا ہے؟ سند یافتہ عالم ہونا سب کا ضروری نہیں ہے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ تو چوتھا سوال اللہ رب العالمین جو پوچھے گا، اور جب تک ہم ان چاروں سوالوں کا جواب نہیں دے لیں گے ہمارے قدم اپنی جگہ سے حشر کے میدان میں نہیں ہٹیں گے، کہ جو کچھ جانتا تھا دین کو، علم کو، اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں جن کو غلط استعمال کرنے سے، اور یہ دو نعمتیں بھی اللہ رب العالمین اکثر لوگوں کو دیتا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں میں کہہ رہا ہوں، اکثر لوگوں کو۔ دو نعمتیں جن کو غلط استعمال کرنے سے، گنوانے سے، ضائع کرنے سے لوگ کل قیامت کے دن گھاٹے اور ٹوٹے میں رہیں گے، ایسے گھاٹے میں جس کی پورتی اور بھرپائی ناممکن۔ اکثر یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، تندرستی۔ ایک تو تندرستی، بیماری سے اللہ رب العالمین سب کو بچائے۔ تندرستی کے عالم میں ایسے کام کر لو، ایسی نیکیاں کر لو کہ بیماری کے عالم میں اگر محروم رہ جائیں نیکیاں کرنے سے تو وہ نیکیاں کام آئے۔ ایک ہے تندرستی، اسلام تندرستی کے تعلق سے مستقل سبق اور عنوان رکھتا ہے۔ اور دوسرا ہے والفراغ، دوسری نعمت فرصت کے اوقات۔ فرصت کے اوقات کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، کل اللہ رب العالمین ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ جنت الفردوس اگر وراثت میں پانا چاہتے ہو اے مسلمانوں تو ایمان کی دولت اللہ نے نصیب کی ہے۔ پہلا کام نہایت عاجزی، انکساری اور اللہ کے ڈر کے ساتھ نماز پڑھو۔ دوسرا کام بیہودہ فضول کاموں اور باتوں سے بچ کر کے زندگی گزارو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے کہ اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کو ان کاموں میں خرچ کریں جن کاموں سے دنیا اور آخرت دونوں بنتی ہیں، اور آوارگی سے اور چھچھورے پن سے، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے سب کو اللہ رب العالمین بچائے۔ یا رب العالمین تو ہمارا محافظ و نگہبان ہے، تو ہماری حفاظت فرما، نگہبانی فرما ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، مصیبت اور بیماری سے۔ یا رب العالمین جہاں بھی کمزور تیرے بندے، نہتھے تیرے بندے اور بالخصوص مسلمان ستائے جا رہے ہیں، یا رب العالمین ستانے والوں کو تو صحیح سمجھ عطا فرما، یا ان سے تو ہی نبڑ لے۔ یا اللہ تو ہی ہمارا محافظ و نگہبان ہے، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو غریبی سے، مفلسی سے، فقیری سے دور رکھ اور بچائے رکھ، اور ہم سب کو تو حلال روزی وسعت و فراوانی کے ساتھ عطا فرما۔ یقیناً تو ہی رزاق ہے، تو ہی آسمان و زمین کے خزانے کا مالک ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔